السلام علیکم دوستو، نواز شریف کی عمرے پہ میں نے یہ آج کی بات کرنی تھی تھوڑی سی۔ ماشاءاللہ عمرہ تو بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے مسلمان کو عمرے کی سعادت نصیب فرمائے اور ہم سب کو بار بار مکہ اور مدینہ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بھی اللہ نے ایک دفعہ موقع دیا اور انشاءاللہ نیکسٹ ایئر میں پھر میرا پروگرام ہے۔ نواز شریف عمرے کی سعادت کے لیے گئے، وہاں سے ایک ویڈیو آئی ہے، آج میں دیکھ رہا تھا، اس میں وہ کھانا کھاتے ہوئے دکھائے گئے ہیں۔ تو اس میں کھانا کھاتے ہوئے وہ ویڈیو دیکھیں، آپ بھی دیکھیں بیٹھ کے۔ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، رمضان کا مہینہ ہے، اتنا بڑا لقمہ جیسے زندگی میں جنگلوں کی طرح، اور کھانے کے بعد وہ لقمہ کھانے کی ویڈیو ہے تو اتنا بڑا لقمہ منہ میں ڈالیں، اس کا منہ چھوٹا ہے اور وہ اتنا منہ کھول کے آنکھیں اس کی نکل آئی ہیں، اتنا بڑا لقمہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہ ویڈیو جھوٹی بھی نہیں ہے، فیک نہیں ہے کہ اس کا نواز شریف صاحب اتنا بڑا لقمہ منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور آئی ہے جس میں لقمہ منہ میں ڈال رہا ہے تو اس کے بعد منہ دونوں طرف سے سوج کے لقمہ اس قدر بڑا ہے کہ پھولا ہوا ہے۔ یہ نواز شریف صاحب ادھر ان پہ کیس جب چل رہا تھا، یہ گئے تھے تو عمران خان نے ان کے بارے میں کہا، اس کی کیا کہیں آپ، یہ کیا فنکاری ہے اور کیا مداری ہے۔ یہ جب پاکستان سے انگلینڈ گیا تھا تو دل میں اسے اس طرح کی بیماریاں تھیں، وہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور بلکہ وہ شیریں مزاری کے بارے میں عمران خان کہنے لگا، وہ رونے لگی کیونکہ اس کی بیماریاں، وہ عمران خان کو نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی یاسمین راشد کی کہ اس پہ نظر رکھنی ہے، کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ اسے سچ مچ کا ہی یہ بیمار ہو تو اس کا علاج کرانا ہے جیسے بھی ہے۔ تو یاسمین راشد نے وہاں پر ڈاکٹر کے ساتھ وہ مسلسل رابطے میں رہتی تھیں، اور یاسمین راشد نے بھی یہ کہا ہے کہ دن میں وہ کہتی ہے کہ میں 5 7 8 10 مرتبہ فون کر کے پوچھتی تھی کہ میاں صاحب کی طبیعت کیسی ہے۔ تو انہوں نے جیل میں اس کا اپنا ڈاکٹر گیا، اس کو پیسہ دیا، جو بھی کیا، اور اس نے بیماریاں نکالیں، پرانا ریکارڈ سے بیماریاں نکالیں، دل کے ٹیسٹ کیے، دل کے جھوٹے آپریشن کروائے کہ 3 دفعہ اس کا دل کا آپریشن ہوا ہے، دماغ کی 3 شریانیں اس کی بند ہیں، گردے صحیح کام نہیں کر رہے، پھیپھڑے صحیح نہیں ہیں، بلڈ میں وائٹ سیلز کم ہو رہے ہیں، پلیٹس کی کمی آ رہی ہے، تقریباً 23 بیماریاں ہیں، اور ہر بیماری جان لیوا ہے۔ وہ بیماریاں مرنے کے لیے ایک آدمی کے تو ایک بیماری بھی کافی ہوتی ہے۔ 23 بیماریاں تھیں جو میاں شریف صاحب کو لگی ہوئی تھیں، اور اس سے بات بھی نہیں کرتا تھا، اٹھ کے چلتا بھی نہیں تھا، خاموش، منہ سوکھا ہوا، تو یہ تو مر رہا ہے۔ اب ایسے حالات میں نواز شریف پر بہت زیادہ نواز شریف کی وجہ سے، ظاہر ہے وہ ایک بڑی پارٹی کا لیڈر تھا، عمران خان پر اور اس کی حکومت پہ اس قدر پریشر پڑنا ہے۔ عمران خان اسے جانتا تھا، عمران نے کہا ہے یہ مداری ہے، یہ دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، اسے کوئی بیماری نہیں ہے، اور اگر چھوڑتے ہو اسے تو اس نے تو بے تحاشا پیسہ چوری کیا ہے، اس سے 5 ارب روپے کی آپ وہ لو، 5 6 ارب روپیہ لے کے اسے چھوڑو۔ لیکن ہماری ان عدالتوں نے، اس وقت کی عدالتوں نے، سو کالڈ ججز نے، انہوں نے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر، اور وہ یہ موجودہ وزیر اعظم تھا، اس نے گارنٹی دی تھی کہ 1 مہینے بعد وہ واپس آئے گا، اس نے ایک اسٹامپ پہ لکھ کے دیا اور اس پہ چھوڑا، اب وہ وزیر اعظم ہے۔ اب اندازہ لگائیں آپ کہ ہمارے اوپر حکمرانی کون کر رہا ہے۔ نواز شریف باہر گیا اور لندن ایئرپورٹ پہ یہاں سے ایئر ایمبولینس کے ذریعے سے گیا، عام فلائٹ میں بھی نہیں گیا کیونکہ جان کو اتنا شدید خطرہ تھا، ایئرپورٹ سے اترنا تھا، اس کے منہ پہ مسکراہٹ آ گئی۔ نہ لندن میں آج تک 4 سال اس نے کوئی علاج کروایا، وہاں پر خوب کھاتا ہے، لوہری ناشتے اس کے لیے بنتے ہیں، وہاں پر پارکوں میں جا کر گھومتا ہے، بزنس سینٹرز میں جاتا ہے، کافی شاپس پہ جا کے کافی جاب انجوائے کرتا ہے۔ پیچھے 1 مہینہ یورپ کی سیر پہ نکلا تھا، سیریں کرتا ہے، اب عمرے پہ ہے، اور اتنے بڑے بڑے لقمے کھا رہا ہے جیسے کوئی جنگلی درندہ کھا رہا ہو۔ یہ ہے آپ کا نواز شریف، اور یہ اس کی 50 روپے کے اسٹامپ پہ ضمانت دینے والا اس کا بھائی ہے، پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان۔ بالکل اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ایک نیک بندہ ہے، اور میں کہتا ہوں عمران خان کو سچا پاکستانی عمران خان کو سپورٹ کرے گا۔ میں سپورٹ کر رہا ہوں، مجھے کچھ کہہ رہے ہیں جن کو تکلیف ہے، میرا جو بگاڑتے ہو بگاڑ لو، میں عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ ہم عمران خان کو بھرپور سپورٹ کریں گے، اور ان کا تو ہم جنازہ نکالیں گے۔ اور ایک اور بات آخر میں یہ کہتا ہوں، ایک بات انتہائی دکھ کا پہلو ہے، اس پہ میں نیکسٹ ویڈیو پہ بات کروں گا۔ یہ انتہائی الارمنگ قسم کی پوزیشن ہے پاکستان میں، جو فوج اور عوام کے درمیان ایک نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ یہ پہلے پاکستان میں نہیں ہوا،
کبھی تاریخ میں نہیں ہوا. پاکستان کے عوام نے ہمیشہ پاکستان کی فوج سے محبت کی ہے. ہماری فوج کو بھی یہ سوچنا پڑے گا. یہ جنرل باجوہ نے بہت بڑا ظلم کر یہ کیا ہے. اس نے جو گھٹیا حرکت کی ہے, اس وجہ سے یہ بات ہو رہی ہے. پاکستان کے عوام پاکستان کی فوج سے ہمیشہ محبت کرتے رہے ہیں, اور کسی بھی ملک کے قائم رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی فوج سے اس کے عوام محبت کریں اور اس کی فوج اپنے عوام سے محبت کرے. جس ملک میں اس ملک کی فوج اور عوام آمنے سامنے آ جائیں گے, ایک دوسرے سے نفرت کریں گے, وہاں پر سٹوری آل اوور ہو جاتی ہے, کہانی ختم ہو جاتی ہے, وہ ملک قائم نہیں رہ سکتا. اس لیے میری گزارش ہے سنجیدہ حلقوں سے, چاہے وہ فوج کے ہوں یا پاکستان کے عوامی ہوں, خدا کے لیے اس طرح کی کیفیت فور اور عوام کے درمیان نفرت پیدا کرنے والی, اور یہ بھی کرنے والا, اس کی ابتدا جنرل باجوہ, تمہیں جواب دینا پڑے گا. جنرل باجوہ پاکستان کی فوج کے خلاف, یہ بھی گوجرانوالہ کی نواز شریف کی آپ سپیچ سن لیں, جب وہ لندن سے بول رہا تھا, اس سپیچ میں اس نے کہا کیا تھا. پاکستان کے بارے میں دوستو سوچیں, یہ ہمارا ملک ہے یار, اس سے محبت کریں. کل لیلۃ القدر گزری ہے, رمضان کا مقدس مہینہ گزرا ہے, اور اسی رات کو پاکستان کا قیام ہوا تھا. اسی رات نزول قرآن بھی ہوا, اور اسی رات پاکستان کا قیام ہوا تھا. پاکستان اللہ کا دیا ہوا ایک عظیم تحفہ ہے, اس سے محبت کریں اور پاکستان کے بارے میں سوچا کریں. ان لوگوں کو اپوز کریں جو پاکستان سے محبت نہیں کرتے, پاکستان کے دشمن ہیں. پاکستان بے تحاشا غدار ہیں. پاکستان میں رہ کے پاکستان کا کھانے والے کچھ ایسے غدار ہیں جن سے پاکستان کو اس وقت شدید خطرہ ہے. اور اگر پاکستان سے محبت کرنے والے لوگوں نے اس وقت سوچا نہیں, اچھے فیصلے نہیں کیے, تو پاکستان کے غدار کامیاب ہو جائیں گے. اس بارے میں سوچئے. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.